الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کل ہم نے آیت النور پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا جو نور ہے اس کو مثال دے کے سمجھایا۔ پھر فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کے لیے جس کو چاہیں ہدایت دے دیں۔ پھر ان ہدایت یافتہ لوگوں کے مسکن اللہ نے بیان کیے کہ وہ کہاں پائے جاتے ہیں۔ فرمایا فی بیوتن، ایسے گھروں میں پائے جاتے ہیں اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے ان گھروں کے بارے میں اجازت دی ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ اب فی بیوتن سے کیا مراد ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا سب سے اولین مصداق مساجد ہے کہ یہ اللہ کے گھر ہے، اور اسی فی بیوتن اللہ نے کہا ہے، مساجد نہیں کہا۔ اسی آیت کے تحت امام قرطبی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ وہ تمام گھر بھی داخل ہیں جو دینی تعلیم و تربیت کے لیے بنائے گئے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، دینی علوم کی تعلیم کے لیے، یا خانقاہیں ہیں ذکر اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ہمارے یہ سارے کے سارے اس فی بیوتن کے عموم میں داخل ہیں، لیکن سب سے پہلا مصداق اس کا وہ مساجد ہے۔ تو اللہ نے مساجد کے بارے میں یہ اجازت دی ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ اللہ نے حکم دینا تھا، اللہ نے اجازت کیوں دی ہے؟ اللہ انسان کو ایک چیز سمجھا ہے کہ جب اللہ کا گھر آ گیا نا، جب نام اس چیز کا آ گیا کہ اللہ کا گھر ہے، اب اللہ حکم دے میرا گھر بناؤ، یہاں تو بس نسبت ہی کافی ہے کہ جب اللہ نے اجازت دے دی کہ میرا گھر بناؤ تو اسی کو حکم کے درجے میں سمجھے، بھاگ بھاگ کے بنائے۔ مسلمان کے دل میں اللہ کے گھر کی ایسی عظمت ہونی چاہیے، نہ یہ کہ اللہ حکم دیتے پھریں کہ جگہ جگہ مساجد بناؤ۔ مسلمانوں کو تو خود اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا گھروں میں بھی مساجد بناؤ۔ ایک صحابی کی نگاہ کمزور ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے آئے، کہنے لگے مجھے اجازت دے دیں میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، خصوصاً عشاء اور فجر کی۔ تو میں نگاہ کمزور ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے ٹھوکر لگنے کا، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ابھی وہ ایسے مسجد سے نکلنے لگے، آپ نے بلایا، اب فرمایا اذان کی آواز گھر تک پہنچتی ہے؟ کہنے لگا جی اذان کی آواز تو پہنچتی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر اجازت نہیں ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز وہ مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگرچہ فرض ذمہ سے اتر جائے گا، اللہ وہ سزا نہیں دیں گے جو بے نمازی کو دی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے نوافل کے لیے گھر میں ایک مسجد بنائی، اور اس کا افتتاح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو آپ علیہ السلام اس مسجد میں تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے وہاں 2 نوافل پڑھے اور مسجد کا افتتاح کیا۔ تو اس لیے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے گھروں میں بھی مساجد بنانے کا حکم دیا ہے۔ وہ مساجد کیا ہے بھی، ایک جگہ وقف ہو، ایک جگہ وقف مطلب یعنی متعین ہو، جس میں بچوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ نماز کی جگہ ہے، یہاں ننگے پاؤں جانا ہے، جوتی کے ساتھ نہیں جانا، احترام پیدا ہو، اور بچوں کو پتہ ہو، بڑے ہیں بوڑھے ہیں سارے وہاں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں ایک دوست کے گھر گیا تو ہم عصر کی نماز میں ایسے سفر میں تھے تو لیٹ پہنچے، ہماری جماعت رہ گئی۔
میں نے کہا یار پہلے ہمیں نا نماز کے لیے وہ کر دیں۔ وہ میرے ساتھ ایک کمرے میں لے گئے، تو ڈرائنگ روم کے ساتھ کمرے میں، تو وہاں انہوں نے جم کا سامان بھی رکھا ہوا تھا، کوئی سکون ماحول تھا، شیشے کا دروازہ لگا ہوا ہوتا ہے جیسے یہ سلائڈنگ والا ہے، اور اندر جو ہے نا 2-3 وہ بھی رکھی ہوئی تھیں صفیں، یعنی مصلے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑا آپ نے اچھا کیا ہے، یہ تو آپ نے پریئر روم بنا دیا، یعنی نماز پڑھنے کا گھر بنا دیا۔ پھر وہ اتنا ہنسا، کہنے لگا یار اچھا میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا، ہم نے تو جم کے لیے رکھا ہے، اس طرف ہمارا ذہن نہیں گیا۔ ابھی کارپیٹ بچھا ہوا ہے تو اس کو پریئر روم کہہ دو نا، وہاں ورزش بھی کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسجد تو نہیں ہے نا، شرعی مسجد تو نہیں ہے کہ وہاں اس کے وہ آداب ہوں گے جو ہوں گے، لیکن بچوں کے دل میں احترام تو پیدا ہوگا نا۔ اب ٹی وی لاؤنج ہے گھر میں، فلاں لاؤنج ہے، فلاں، نماز کے لیے ترتیب ہی نہیں ہے۔ بھائی کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے بچوں کو پتہ ہو کہ یہاں ہم نے جا کے نماز پڑھنا ہے، بچیوں کو پتہ ہو وہاں پہ جا کے سکون سے نماز پڑھنی ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، وہاں جا کے تلاوت کریں بیٹھ کے سکون سے۔ تو ایسی کوئی جگہ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے حکم دیا کہ ایسی گھر میں جگہ ہونی چاہیے، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا پھر اس جگہ کو پاک صاف رکھو، خوب اس کی صفائی کا اہتمام کرو۔ یہ نہیں کہ باقی گھر میں بچے جیسے پھر رہے ہیں وہاں پہ بھی ایسے ہی پھر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، پھر اس کو پاک صاف احترام کے ساتھ اس جگہ کو صاف رکھا جائے۔ تو بہرحال اللہ فرمائے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اب اللہ نے اجازت کیا دی ہے، یہ بطور حکم کے ہے کہ جب اجازت مل گئی ہے تو مسلمان کو اس کام میں آگے پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اب ان ترفع اس کے 2 مطلب مفسرین نے بیان کیے، ایک یہ ہے کہ مساجد کی عمارت بلند کی جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں خود ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ بیت اللہ کی عمارتیں بلند کر رہے تھے، تو معلوم ہوا مسجد بلند بھی ہونی چاہیے، مسجد کے بنانے میں اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور یہ اہتمام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ثابت ہوا۔ جب ابتدا میں مسجد نبی بنائی گئی چھوٹی تھی، مسجد کی چھت بھی نیچے تھی، اور چھت بھی چھپروں کی ڈلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بارش کی وجہ سے وہ ٹپکتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے گھر جو ہے وہ خرید کے وہ بھی مسجد میں ساتھ اس کو متصل کر دیا، مسجد کی توسیع کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیسوں سے ارد گرد کی جگہ خرید کے توسیع کی۔ پھر حضرت عثمان نے اپنے دور میں مزید توسیع کی، اور جب مزید توسیع کی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کو ختم کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطات بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کوئی آدمی چھوٹے سے پرندے کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنا دے گا نا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ میں نے تو اتنی بڑی بنا دی ہے، تو میرا تو گھر بھی بڑا ہوگا نا، تم اس پہ اعتراض کر رہے ہو۔ تو ارد گرد کے تمام صحابہ کے جو گھر تھے منہ مانگی قیمت پہ سب خرید کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی توسیع کی۔ اور پھر مسجد نبوی کی حضرت عثمان کے دور میں جو دروازے لگے سال کی لکڑی سے بنے، وہ سال کی لکڑی پہاڑی علاقوں میں بڑی قیمتی لکڑی ہوتی تھی اس زمانے میں، ابھی بھی ناپید ہے بہت زیادہ، ہمارے ہاں دیار کو زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے لیکن سال اس سے بھی زیادہ یعنی قیمتی لکڑی ہے۔ تو اس کے دروازے مسجد نبوی کے لیے انہوں نے بنوائے اس زمانے میں۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس میں مزید توسیع کی، اپنے علاقے زمانے میں مسجدیں بنائی۔ ولید بن عبد الملک نے جب دمشق میں مسجد بنائی تو ملک شام کی پوری جو سرکاری آمدنی تھی سالانہ اس سے 3 گنا زیادہ مسجد کے بنانے پہ خرچ کیا۔ اب یہ سارا خیر القرون کا دور ہے نا، خیر القرون کا دور، حضرت عثمان کا دور تو ویسے بھی خیر القرون کا ہے، خلیفہ راشد ہیں، عمر بن عبدالعزیز کا خیر القرون کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، ولید بن عبد الملک کا جو دور ہے یہ تبع تابعین کا ہے۔ اور ان تینوں ادوار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ یہ سب سے بہترین دور ہے۔ اب اس دور میں کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے اس کو اسراف قرار نہیں دیا۔ اللہ حکم دے رہے ہیں نا ان ترفع، اس کو بلند کیا جائے، اس کی عمارت بنائی جائے، اس کو خوبصورتی لائی جائے، لیکن ساتھ یہ ہے یہ خوبصورتی اللہ کی رضا کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ یار میری مسجد بڑی ہے میری مسجد بڑی ہے، یہ مقابلے بازی اللہ کو پسند نہیں، پھر تو یہ مسجد زرار بن جائے گی، یہ مسجد قباء نہیں رہے گی۔ تو اسی لیے اس میں نیت جو ہے وہ تو ہر عمل میں، آپ نفل بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو ضائع ہے، تلاوت بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں ہے تو ضائع ہے۔ تو اگر مسجد بھی اسی نیت سے بنا رہے ہیں کہ لوگ کہیں میں نے بڑی اچھی مسجد بنائی ہے تو لازمی بات ہے
اس کا ثواب الگ ہے کہ وہ صدقہ جاریہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مقام نہیں ہوگا جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، وہ تو ہر عمل میں شرط ہے نا۔ تو ان ترفع، مساجد کو بنانا چاہیے اور اچھے طریقے سے بنانا چاہیے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اب تک معمول بھی ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹیں نوجوان جذبات میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی مسجد کا ممبر تب بنائیں، مسجد کا گنبد تب بنائیں جب کوئی محلے میں غریب جو ہے بھوکا نہ ہو۔ یہ جذباتی باتیں ہیں۔ یار تحریک تو یوں چلنی چاہیے کہ یار یہ جو فضول موبائل لیے ہوئے ہیں، ایک ایک بندہ دو موبائل، لاکھ روپے کے، دو لاکھ روپے کے موبائل لے کے پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ چھوٹے موبائل سے کام نہیں چل سکتا، کم قیمت موبائل سے کام نہیں چل سکتا۔ ترغیب یہ دینی چاہیے کہ یار فضولیات پہ خرچ نہ کرو، اس کو خیر کے کاموں میں خرچ کرو نا، لوگوں پہ صدقہ خیرات کرو۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو اس سے روک رہے ہیں، اپنی خواہشات سے نہیں روک رہے۔ روکے نا یار، دوسری ترغیب چلاؤ نا کہ یار 150 کا برگر ملتا ہے، اس کو چھوڑ کے 1500 کا برگر کیوں کھانے جاتے ہو KFC؟ یہ پیسے لگاؤ نا خیر کے کام میں۔ وہاں کیونکہ نفس خود یہ چاہتا ہے نا، خود چاہتا ہے، جب سستی گاڑی سے کام چل سکتا ہے تو کروڑوں روپے کی گاڑی کیوں لے رہے ہو؟ ترغیب یہ چلنی چاہیے۔ اب مسجدوں میں خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے کم ہیں، اور جو کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنے والے زیادہ ہیں۔ نہیں جی دیکھے نا جی مسجد پہ پیسہ خرچ کر دیا، یہی کسی غریب کا فائدہ کر دیتے۔ بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ متوارث عمل ہے۔ حضور قباء میں 14 دن قیام کیا، 14 دن آپ علیہ السلام نے سفر ہجرت پہ، ان 14 دن میں مسجد قباء کی بنیاد رکھ کے پھر آپ آگے تشریف لے کے گئے۔ یہ بتا دیا کہ اب مسلمان آزاد ہو گئے ہیں، اب جہاں رہیں گے وہاں اپنی عبادت کا وہاں اہتمام کریں گے، مساجد کا اہتمام کریں گے۔ دوسری چیز فرمایا اس ان ترفع کا معنی ان کی تعظیم کی جائے۔ یہ آیت کی تفسیر ہی چل رہی ہے۔ ان ترفع ایک اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی عمارت کو مضبوط اور اچھا بلند بنایا جائے اور اچھا بنایا جائے۔ دوسرا معنی بیان کیا کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ اب کسی چیز کی تعظیم بھی اس کی بلندی ہے۔ تعظیم کیسے ہوگی؟ تعظیم یہ ہوگی کہ ہر تکلیف دہ چیز مسجد سے دور کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک حساس تھے مسجد کے معاملہ میں کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں آئے۔ حضور نے دیکھا کہ نمازی ان کی تکلیف بدبو سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں، ان کو وہاں باہر نکال کے بقی میں، جنت البقیع میں وہاں صف لگوا دی۔ صفوں کا اتصال ہوتا ہے نا، مسجد سے باہر نماز پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو میں نے خود دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دی کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ پھر جب دیکھا کہ بھی اب لوگ جو ہے وہ پیاز اور لہسن کے بغیر نہیں رہ رہے، تو فرمایا جو آدمی یہ کھائے، من اکل من هذه الشجرة المنتنة، جو اس بدبودار درخت کو کھائے، فلیمتها طبخا، اچھے طریقے سے پکا کے اس کی بدبو مار کے پھر اس کو استعمال کرے، تاکہ مسجد میں جب آئے تو مسجد میں کسی کو کراہت اور ناگواری محسوس نہ ہو۔ یہ مسجد کی تعظیم میں داخل ہے۔ اسی سے فقہاء نے ایک مسئلہ نکالا ہے، کسی آدمی کو ایسا مرض لاحق ہے کہ سارے نمازی اس سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ ایک ہے کھانسنا یا چھینک آنا، یا اس سے تو کوئی آدمی خالی نہیں ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی نے 3 دفعہ چھینکا، الحمدللہ ایک دفعہ کہا، حضور نے کہا یا رحمک اللہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، جب چوتھی دفعہ چھینک آئی نا، حضور نے فرمایا ھذا مزکوم، اس کو زکام ہے۔ اب ہمارے پہ جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے، اب یہ چاہے جتنی دفعہ بھی الحمدللہ کہتا ہے بندہ، اب اسی کام پہ تو نہ لگا ہے نا کہ اس کو چھینک آئی، یہ 50 چھینکیں ماری ہیں، آپ سارے کام چھوڑ کے اسی کے جواب میں لگے رہ جائیں۔ لیکن اس کو یہ نہیں کہا مجلس چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ ایک طبعی اور فطری چیزیں ہیں۔ ویسے اب سردیاں آ گئی ہیں، کھانسی ہے، دوسرے مسائل، لیکن ایسی بیماری جس سے لوگ ناگواری محسوس کر رہے ہیں، نفرت محسوس کر رہے ہیں، ایسے آدمی کے لیے گھر میں نماز پڑھنا مسجد کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ وہ تکلیف کا سبب بن رہا ہے نا، اور یہ مسجد کی تعظیم کے خلاف ہے کہ وہ آدمی مسجد میں آئے، اس کی وجہ سے لوگ تکلیف محسوس کریں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصف الاول مخافۃ ان یؤذی احدا فلہ اجر الصف الاول، جو آدمی پہلی صف کو صرف اس خوف سے چھوڑ دیتا ہے کہ یار میری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہوگی، تو میں اس کو پہلی صف کا اجر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کرسی والا
ساتھی جلدی آ گیا، اب اس کو لگتا ہے کہ میں درمیان صف میں ٹھہر جاؤں یا امام کے ساتھ ٹھہر جاؤں، دوسرے ساتھی اس کی وجہ سے یعنی ان کو سہولت نہیں ہوتی ہے تو وہ ایک طرف ہو جاتا ہے یا پچھلی صف میں ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے ثواب کم مل رہا ہے، وہ مسلمان کی تکلیف سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ اس کو پہلی صف کا اجر ملے گا۔ اور جو دوسری تکلیف ہے، جو ناگواری ہے، کوئی بیماری ایسی ہے جس سے لوگوں کو ڈر لگا ہے، جزام ہے، برس ہے، دوسری بیماریاں ہیں، تو ایسے آدمی کو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر مسجد کی جو صفائی ہے، اس کا اہتمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد کو تکلیف دہ چیز سے، بدبودار چیز سے دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اور ان ترفع، اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، مسجد کو آباد کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گھر سے وضو کرے اور پھر مسجد کی طرف نماز کے لیے آئے، فرمایا اس کے لیے فرض نماز کے لیے اس کا ایسا اجر ہے، ایسا ثواب ہے جیسے کوئی آدمی بیت اللہ کے حج کے لیے احرام باندھ کے گھر سے چل پڑا ہے، ایسا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جو آدمی اشراق یا چاشت کے لیے مسجد کی طرف چلے، وضو کر کے گھر سے آئے، فرمایا ایسے ہے جیسے عمرے کا احرام باندھ کے گھر سے نکلا ہے۔ تو یہ مسجد کی آبادی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابو داؤد کی، حضور نے فرمایا حکیم، یہ جو مسجدیں ہیں، جو آدمی اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کو چاہیے مجھ سے محبت رکھنی چاہیے، اور جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو میرے صحابہ سے محبت ہونی چاہیے، اور جس کو میرے صحابہ سے محبت ہے اس کو قرآن مجید سے محبت ہونی چاہیے، اور جس کو قرآن سے محبت ہے اس کو پھر مساجد سے بھی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہیں۔ جو لوگ ان مساجد کو آباد کر رہے ہیں وہ ہر آفت سے اللہ کی طرف سے محفوظ ہیں، یہ گھر بھی اور ان گھروں میں نمازیں پڑھنے والے بھی، اور جو اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے وہ برکت میں ہیں جب تک اس مسجد میں رہیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھنے والے کے بارے میں فرمایا جب تک وہ باوضو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فرشتے مقرر کرتے ہیں جو اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، جب تک کسی سے گفتگو نہ کرے، ما لم یؤذی، جب تک کسی کو تکلیف نہ دے۔ تکلیف کیا ہے؟ کہیں جگہ نہیں ہے، جان بوجھ کے بیچ میں گھس گیا ہے تو اس نے اپنا ثواب خود ضائع کیا ہے، اور کسی سے فضول گفتگو شروع کر دی ہے تو وہ پھر ثواب ضائع ہو گیا۔ بے وضو ہو گیا تو فوراً وضو کر لے، نہیں تو جیسے ہی بے وضو ہوگا تو اس وقت ثواب جو ہے اور وہ مغفرت اور رحمت کی جو دعائیں ہیں اس سے محروم ہو جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا لوگ مسجدوں میں حلقے بنا کے بیٹھیں گے، لیکن ان کے حلقوں میں دنیا داری کی باتیں ہوں گی۔ ایسے لوگ مسجد کو آباد کریں، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ مسجد میں بیٹھیں تو خیر کا کام کریں، جیسے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح شام یہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں، آپ لوگ فضائل اعمال میں ادھر ادھر علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، بات لمبی ہو گئی، ایک آیت کی تفسیر میں